اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ الملک ہے، سورۃ الملک کی پہلی آیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملکوں کی بادشاہی ہے۔ کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب جس نے زبان دی ذرا اس کا نام اونچی آواز سے لیں۔ کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا نام اونچی آواز سے ہم نے لینا ہے تاکہ ہم کل قیامت پر دن بتا سکیں مولا ہم تیرے حبیب کے ذکر میں بیٹھے تھے اور یہ زبان ایسی تھی جس سے تیرا نام نکلا۔ تو ساری کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کی بادشاہی کائنات میں جو بھی ہے سب کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو لفظ اللہ آپ نے بار بار بول لیں تاکہ ہماری حاضری رسول اللہ کے ذکر میں بھی لگ جائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی ہماری حاضری لگ جائے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے حبیب کے امتی رسول اللہ کا بھی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کا بھی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ہر چیز کی بادشاہی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کی بادشاہی، اپنے وجود پہ آپ نظر ڈالیں تو جسم کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ جسم کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تخیل کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، وجدان کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، آپ دیکھیں شعور کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جمادات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، جنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، حیوانات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم بشریت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم ملکوت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، دریاؤں کی روانی اللہ کے، ستاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سیاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، گلوں کی نگہت اللہ کے ہاتھ میں اور ستاروں کی نزہت اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، صحراؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ دنیا سے لے کر مقام اعلیٰ علیین تک جتنے بھی جہان ہیں 18,000 جہانوں کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے کہا مولا ہم وہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کائنات کی بادشاہی، جسم کی بادشاہی، روحوں کی بادشاہی، عالم بشریت کی بادشاہی، عالم ملکوت کی بادشاہی، مولا ہم اس ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ہاتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ میرے مالک نے کہا اگر وہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو مقام حدیبیہ پہ چلے جاؤ، مولا وہاں پہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ وہ دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اب دیکھیں جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ وہ دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا بات تو مصطفیٰ لے رہے ہیں پر یہ ہاتھ مصطفیٰ کا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہہ دے اسے امام الانبیاء کہتے۔ اب دیکھیں یہ مقام تھا میرے آقا کا، مجھے بتائیں جی ہاتھ تھا رسول اللہ کا، یار جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ دے بتاؤ اس کے جسم کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی تب تک کوئی بات نہیں بولتا جب تک اللہ اس کی زبان پہ کلام نہ کرے۔ فرمایا زبان محمد کی ہے لیکن بولنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ بولتا ہے رسول اللہ کی زبان پہ۔ تو قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،